دوستو، خود کو بدلیں اور دنیا کو حیران کر دیں۔ یہ بدلاؤ آپ کے کپڑوں کا، چہرے کا یا ظاہری نہیں ہوگا، آپ کو اپنے اندر سے آپ کو بدلنا ہوگا۔ پہلے تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جو ہے نا وہ آپ نہیں ہیں، آپ اس لباس کے اندر، اس جسم کے اندر ایک روح ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے نا، یہ بات یاد رکھیں، خدا ہر شخص کے ساتھ ہے، خدا اس کل کائنات کا مالک ہے۔ جب آپ کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا اور آپ سوچنے لگیں گے اور اپنے آپ کو روح سمجھیں، جب کسی سے بھی آپ کو کوئی افسوس ہوتا ہے تو وہ آپ کے جسم میں تو نہیں ہوتا، وہ روح ہرٹ ہوتی ہے۔ تو روح کا خیال رکھیں، اور روح کا رشتہ خدا سے ڈائریکٹ ہے۔ یہ مڈل مینز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، خدا سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں۔ میں اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، جیسے موبائل کی سم سروس پرووائڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، خدا آپ سے ڈائریکٹ ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے 10 سال لگائے اس مذہب کو پڑھنے میں اور فلسفے کو، تو مختلف لوگوں سے ملتا تھا، تو مجھے میرے والد صاحب نے نصیحت کی تھی کہ کسی اس شخص سے مشورہ یا بات نہیں کرنا جو تم سے نذرانہ لے، وہ بزنس والا ہے۔ آپ دیکھیں، بڑی اچھی باتیں آپ کو کہی جاتی ہیں، آپ آگے بتاتے ہیں، اور جو آپ کو یہ اچھی باتیں بتاتے ہیں وہ لاکھ پتی سے ارب پتی بن گئے ہیں۔ جو اچھی باتیں بتانے کا آپ سے پیسے لیتا ہے کسی بھی شیپ میں، وہ بزنس ہے۔ آپ کو اسی بزنس میں لگایا گیا، آپ کو نا روحانیت سے ہٹا دیا گیا کہ آپ ڈائریکٹ نہ ہو، کیونکہ ان کا دھندا جاتا ہے۔ پھر اس بات کو سمجھیں، آنکھیں کھول لیں، دنیا کو اس طریقے سے مت دیکھیں جس طرح دکھائی جاتی ہے۔ آپ خدا سے خود رشتہ قائم کریں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ کسی دفتر میں ایک فائل کو اگلی ٹیبل پہ لے جانے کے لیے اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو کیا خدا کو بھی اسی طریقے سے آپ اپروچ کریں گے کہ کسی شخص کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو؟ میرے خیال میں مجھے دیکھنے والے اتنے ایجوکیٹڈ تو ہوں گے کہ اس میری بات کو سمجھ جائیں۔ یار، خدا ہر کسی کے دل میں ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں نا خود کو بدلو، تو ایسا بدلو کہ دنیا کو حیران کر دو، اور وہ بدلاؤ جو ہے نا وہ آپ کے اندر سے آئے گا۔ آپ سوچنے سمجھنا شروع کریں۔ آپ کو جو تھیوری دی جاتی ہے نا اور جو دنیا میں پریکٹیکل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ آپ پریکٹیکل کو دیکھیں۔ میری ایج کے جو لوگ ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا سوشل سٹڈیز میں، چنگیز خان، الیگزینڈر دی گریٹ، عظیم فاتح۔ وہ عظیم فاتح تھے، وہ ظالم دہشت گرد تھے جنہوں نے شہر کے شہر اجاڑ دیے۔ ان کو کیوں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایز اے فاتح اور عظیم لیڈر کے طور پر؟ کیونکہ یہ جو اب طرز حکومت ہے، دنیا جہاں میں دیکھ لیں آپ، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یوٹیوب الگوریدم اس کو پھر نہیں پھینکے گا، کیونکہ میں اس ملک کا نام لوں گا جس سے سب ڈرتے ہیں۔ وہ کتنے ظلم کر رہا ہے، مڈل ایسٹ میں ہی ہو رہا ہے سب کچھ۔ وہی طرز ہے یا نہیں جو چنگیز خان نے کیا، دوسرے لوگوں نے کیا، الیگزینڈر دی گریٹ جسے گریٹ کہا جاتا ہے جو کہیں سے گریٹ نہیں ہے، وہی کچھ چل رہا ہے نا۔ تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا اپنے آپ کو سدھاریں، آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، فطرت کے ساتھ چلیں، لیکن یاد رکھیں اپنا تعلق جو ہے نا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ رکھیں۔ قصہ سنا دیتا ہوں، شاید آپ نے سنا ہو۔ ایک ڈاکٹر عمیر ہوتے ہیں، کراچی سے اسلام آباد کسی سیمینار اٹینڈ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں بارش وغیرہ ہوتی ہے، جہاز لاہور میں لینڈ کر جاتا ہے۔ وہاں سے وہ صبح ٹیکسی لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں سیمینار اٹینڈ مجھے ضرور کرنا ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ جی ٹی روڈ کے تھرو جا رہے ہوتے ہیں، آگے پھر راستہ بند ہوتا ہے، ایک لنک روڈ پہ گاڑی کو لے جاتے ہیں، وہاں پہ گاؤں آتا ہے، چھوٹا سا گھر آتا ہے، بارش شدید ہوتی ہے، دروازہ کھٹکاتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، تھوڑی دیر رک سکتے ہیں۔ خاتون دروازہ کھولتی ہے، چائے وغیرہ دے کے وہ ایک کمرے میں چلی جاتی ہے، بارش رکتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اس کا شکریہ کر کے نکلنا چاہیے۔ دروازے سے اس کو خاتون کو کہتے ہیں کہ میں جانے لگا ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تو اسے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے میں اپنے خدا سے دعا کر رہی ہوں۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارا خیال ہے کہ تمہیں خدا یہاں سے سن رہا ہے؟ تمہیں چاہیے تم کسی اچھے جو سا خدا کے قریب بندہ ہے اس کے پاس جاؤ اور دعا کرو۔ تو اس خاتون نے کہا کہ خدا سب کی سنتا ہے۔ تم کیا مانگ رہی تھی؟ کہتی ہے میرا بیٹا بیمار ہے اور میں نے سنا ہے کراچی میں ڈاکٹر عمیر ہیں، وہ میرے بیٹے کا بہت اچھا علاج کر سکتے ہیں۔ یہ بات سننی تھی اور ڈاکٹر عمیر خاموش ہو گیا۔ خدا سنتا ہے اگر یقین سے مانگے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔